إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ محمد شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک کوئک ریمائنڈر سینڈ کیجیے اپنی کلاس فیلوز کو، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں، تاکہ ہم جوائن کر لیں لوگ. سورہ محمد مدنی صورت ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہجرت کے فوراً بعد ہے. اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں اس وقت یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو عمومی حکم تو دیا جا چکا تھا، لیکن عملاً ابھی جنگ برپا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور پورا فوکس جو تھا وہ اخلاق کی تعمیر اور عقائد کے اوپر تھا. لیکن مدینہ میں آتے ساتھ ہی مسلمانوں کو جو صورتحال پیش آئی وہ یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اس طرح کہ ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے اور مدینہ میں پناہ لینی پڑی. اب مدینہ میں جب آ گئے مسلمان اور وہ ٹولیوں کی شکل میں، ٹکڑیوں کی شکل میں آ رہے تھے، تو اب انہیں ایک ایسی جگہ تو مل گئی جہاں وہ انصار کی مدد سے جسے کہتے ہیں ببانگ دہل اپنے دین کا اعلان کر سکتے تھے، عبادات کر سکتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا چیلنج جو ان کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ اب ان کے دشمنوں میں اضافہ ہو چکا تھا. مشرکین مکہ کی دشمنی اپنی جگہ تھی، اور ویسے تو یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی باقاعدہ ریاست کے قیام کے ساتھ ہی 2 معاہدے کیے تھے. ایک جو بڑا مسئلہ تھا وہ تھا مہاجرین کے اکوموڈیشن کا. تو اس کے لیے کیا کیا گیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ آپ سب نے ماشاءاللہ شروع سے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. کیا کہا جاتا اس معاہدے کو؟ اس کو کہتے ہیں مواخات مدینہ. مواخات مدینہ. اس میں اخوت قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں، اور ایک ایک انصار کے ساتھ ایک ایک مہاجر کو اس کا بھائی بنایا. اس کے ساتھ پھر ایک اور دوسرا جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس کے اندر 3 فریقین تھے. ایک مسلمان تھے، ایک مشرک مدینہ تھے جو مدینہ میں ابھی تک مشرک تھے، اور ایک یہودی قبائل تھے. ٹھیک ہے، تو آلدو یہ معاہدہ کیا گیا، لیکن بہرحال یہود جو تھے وہ ایک عہد شکن قوم تھی اور ان کی طرف سے ہمیشہ ہی ایک خطرہ لاحق رہتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب مسلمانوں نے باقاعدہ مدینہ میں اپنی ریاست کا اعلان کر دیا تو ارد گرد کے جو عرب قبائل، دیگر عرب قبائل تھے، وہ بھی ان کی بھی جو حمیت جاہلیت تھی وہ ابھرنے لگی، اور وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے جو مارکے تھے انفرادی طور پر وہ بھی برپا کرنے شروع کیے ہوئے تھے. یعنی مخالفت اب سب طرف سے بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو ایسے میں پھر 2 آپشنز رہ جاتی تھیں مسلمانوں کے پاس کہ یا تو وہ مشرکوں کے آگے، کافروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے اور کوئی ایسا معاہدہ کر لیتے، اور یا پھر یہ کہ پھر وہ جو کفار کی
طاقت ہے ان کو منہ توڑ جواب دیتے، اور زیادہ غیرت والا جو آپشن تھا وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پسند کیا کہ اب وہ لڑائی کا جواب لڑائی سے دیں گے، تلوار کا جواب تلوار سے دیں گے۔ تو یہ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ موضوعات پڑھیں گے، اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں عقائد نہیں ہیں، بلکہ خاص طور پر جنگ کے جو ابتدائی جنگی احکامات ہیں وہ اس کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور موضوع اور مضمون جیسے میں نے عرض کیا کہ جو حالات تھے، تو اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس سورہ کو سورہ محمد بھی کہا جاتا ہے اور سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس میں جو سب سے پہلی قتال سے متعلق آیات ہیں، جنگی جو ابتدائی جنگی احکامات ہیں، وہ اس سورہ میں نازل کیے گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی تمہید نہیں باندھی گئی، اسٹریٹ فارورڈ کفار کے متعلق ایک بتا دی گئی حکمت عملی جو ان کا حشر ہونا ہے۔ کیونکہ اب مسلمان، اب دیکھتے ہیں مکی صورتوں میں آپ نے پڑھا کہ جہاں بھی کفار کے حالات اور واقعات اور ان کے انجام کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پیچھے پوری ایک تمہید ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، قرآن کریم کے نزول کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی کے رب ہونے کے بارے میں، وہ ساری تمہید باندھی جاتی سورہ میں، اور پھر جو ہے وہ ان کے انجام اور ان کے غلط عقائد کی نشاندہی کی جاتی اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے دو ٹوک انداز ہے، اور مدنی صورتوں میں آپ کو یہ ملے گا۔ اب مسلمان ایک اپنی باقاعدہ ریاست قائم کر چکے، بہت چھوٹی سی ریاست تھی، بے شمار مشکلات میں گھری ہوئی، فاقوں کی نوبت والی حالات، نہ اسلحہ، نہ کھانا پینا، نہ گھر بار، کوئی تجارت نہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کچھ نہیں، لیکن اب ان کے پاس ایک امن والی جگہ آ گئی، اب ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی تھی، آلدو ابھی پاؤں جمے نہیں تھے۔ اور پھر وہیں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جوش اور جذبہ دیکھنا چاہا کہ اب کسی قسم کی مصالحت نہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو سکھاتے ہیں۔ جب تک آپ کے اندر قوت نہیں ہے مقابلے کی، آپ اعراض کی پالیسی برتیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اپنی تربیت کریں، اور پھر جیسے ہی آپ کو موقع ملتا ہے تو پھر آپ جنگی حکمت عملی پہ آ جائیں۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن حکمت کے ساتھ اپنی اسٹریٹجیز طے کرتا ہے، اور یہ حکمت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی سکھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور کفر سے مراد کیا ہے کہ ان تمام تعلیمات اور ہدایات کو ماننے سے انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا۔ صد کا جو لفظ ہے یہ لازم اور متعدی دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ لازم افعال وہ افعال ہوتے ہیں، وہ وربز ہوتے ہیں جن کے اندر سبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی آبجیکٹ ہونا لازمی نہیں ہے، سبجیکٹ ہے تو وہ کمپلیٹ ہے، وہ ورب اب اس کا ایکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ایسے ورب کو لازم فعل کہتے ہیں، فعل لازم کہتے ہیں۔ اور ایسا فعل جو آبجیکٹ کے بغیر، مفعول کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو اس کو متعدی فعل کہتے ہیں۔ صد کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، لازم میں یہ خود رکتے ہیں، اب آپ دیکھیے خود رکتے ہیں میں کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور متعدی ہے یعنی یہ روکتے بھی ہیں، اب ان کے پاس آبجیکٹ ہے، مفعول ہے جس کو یہ روکتے ہیں، تو خود رکنے اور دوسروں کو روکنے دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کس سے روکتے ہیں؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی بہت ساری صورتحال ہو سکتی ہیں، یہاں پر جو چونکہ کفار اور مشرکین مراد ہیں اس سے ایک تو یہ صورت مراد ہو سکتی ہے کہ آدمی کو زبردستی
ایمان لانے سے ہی روک دیا جائے. کیسے؟ ایمان لانے سے کیسے روکنے کی کوششیں کی تھی انہوں نے؟ جی بتائیے مختصراً ایک جملے میں کیسے انہوں نے لوگوں کو روکا تھا دین اسلام سے؟ جی آسیہ آپ نے مائک آن کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کر کے انہوں نے روکا نا لوگوں کو زبردستی. مطلب ان کو اتنا زیادہ اس چیز کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا کہ وہ ایمان لائے ہی نہیں. پھر کیا کیا؟ مقاطعہ کر کے، فزیکلی ان کے ساتھ بائیکاٹ کر کے، اگر کوئی ایمان لائے گا بنو ہاشم کے ساتھ شامل ہوگا، ہمارا اس سے بائیکاٹ. اب جو ایمان لانا بھی چاہتا ہے وہ بنو ہاشم کی حالت ابتر دیکھ کے رک جائے گا. تو یہ ہے زبردستی ایمان لانے سے ہی روک دینا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایمان تو لے آیا انسان، اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے کہ ایسا ظلم کیا ان پر کہ ان کا اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا ہی مشکل ہو گیا. جیسے حضرت عمار کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اتنا زیادہ ان کو مارا، اتنا زیادہ مارا کہ وہ اپنے حواس ان کے جاتے رہے. پہلے ان کی ماں اور ان کے باپ کو ان کے سامنے مار دیا گیا، پھر ان کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کے حواس جاتے رہے تو ان کے منہ سے کفریہ کلمات تک نکل گئے. وہ بعد میں اس پہ نادم بھی ہوئے. پھر جو صورتحال تھی، ایک یہ صورتحال ہوگی. اوکے، اس کے بعد یہ کہ تیسری صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ جو کافر ہیں ان کے گھروں میں جو ان کی اولادیں ہیں، جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، یا اولاد کو لے لیجئے، نسلوں کو لے لیجئے، تو ان نسلوں کی وہ ایسے عقائد کے اوپر پرورش کرتے ہیں اور اس طریقے سے پرورش کرتے ہیں کہ وہ اس میں ریجڈ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ یہ خود ریجڈ تھے اور کہتے تھے ہم تو بس اسی پر ایمان لائیں گے جس پر جو ہمارے باپ دادا کا ایمان تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں. یہ تو تھے خالصتاً کفار کے طریقے، وصد عن سبیل اللہ. اگر ہم اس کو عمومی طور پر دیکھیں، جیسے کہ ہم قرآن کریم کے جو اس کا کانٹیکس ہوتا ہے اس سے آیت کو دیکھتے ہیں، پھر ہم سیکھتے ہیں اس سے کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا میسج ہے. تو ہم کافر تو نہیں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہم بعض اوقات دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بن جاتے ہیں. کیسے؟ اپنے اعتبار سے، خاص طور پر جب آپ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، آپ داعی اللہ ہوتے ہیں، تو پھر لوگ ہمیں ایز اے پرسن نہیں دیکھ رہے ہوتے. لوگ ہمیں ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں ایز اے داعی اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر جو ہماری اخلاقی برائیاں ہیں، جو ہمارے معاملات کی خرابیاں ہیں، تو لوگوں کا جب اس سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ ہم سے متنفر نہیں ہوتے، وہ کسی اے بی سی ڈی سے متنفر نہیں ہوتے، وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہو شاید اس طرح کی باتیں کہ لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھیں ہم نے بہت قرآن پڑھنے والیاں، فلان تو جو ہے وہ غیبت بھی کرتی ہے اور اس نے تو یہ غلط کام کیا اور اس نے تو وہ کیا، دیکھیں ہم نے بہت پردہ کرنے والیاں، وہ تو ایسے اور ایسے کرتی ہیں. تو اب وہ پردہ جو کیا ہم نے اور اس پردے کا پروٹوکول ہم نے نہیں رکھا، اس کا شعور ہمیں نہیں رہا، اور ہمارا کوئی ایسا فعل کسی کے سامنے آئے تو وہ ہمیں نہیں برا کہہ رہے، وہ پردے کو برا کہیں گے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان احکامات سے بدظن ہو جائیں گے. تو ہم اگر اپنے کال سے نہیں کسی کو روک رہے تو ہمیں اس چیز کے لیے بھی کانشیس رہنا چاہیے، کہیں ہم اپنے اعمال یا افعال کے ذریعے تو نہیں لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکتے. کتنی ہی ینگ جنریشن ہماری کیوں دین کی طرف نہیں آتی؟ ہماری بہت سارا بڑا جو دیندار طبقہ ہے، ان کی جو ریجڈنس ہے، جو ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول اور قواعد ہیں، یا جو ان کی زبان کی تلخی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دین کی طرف ابھی نہیں آئے ہوتے،
تو وہ پھر بجائے ان لوگوں کو دین کی طرف آنے کی رغبت ملنے کے وہ مزید دین سے دور ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کا طرز عمل دیکھ کر. اور پھر وہی چیز جو ہم پچھلے بھی سورہ میں پڑھ کے آئے کہ لوگوں پر فتوے جاری کرتے رہنا، تم تو فلاں ہو اور تمہیں تو ہدایت ہی نہیں ملنی، یا فلاں کو تو ہدایت. تو جب ہماری زبانیں ایسے زہر اگلیں گی تو لوگ کیسے پھر ہماری بات سنیں گے؟ اور ہماری بات اگر وہ سکون سے کھلے دل سے سنیں گے نہیں تو پھر وہ دین کی طرف کیسے آئیں گے؟ اگر سبھی دیندار لوگ جو ہیں وہ اسی طرح اپنے آپ کو بہت نیک اور دوسروں کو گناہگار جو ہے وہ ٹیگ کرتے رہیں گے. تو یہاں تو موضوع کفار کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں خود اس چیز کے لیے کانشیس رہنا ہے کہ کہیں ہم تو نہیں اپنی باتوں سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے جسچر سے، اپنے انداز سے لوگوں کو دین سے دور کر رہے. دیکھیں، جب تک ہم قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، جب تک ہم خود بھی بھٹکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر ثابت قدمی دے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو ہم اگر اس راستے کی طرف ایک قدم اٹھا پائے ہیں، اور ابھی بالکل ایک قدم اٹھا پائے ہیں، تو اللہ کی توفیق سے، اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے. تو ہمیں اپنی عاجزی جو ہے اس کو اپنی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے یہ عاجزی ان کے سامنے بھی رکھنی چاہیے. کبھی کسی کے سامنے اس طرح سے بات کرنا یا کسی کے لیے دل میں یہ خیال رکھنا کہ یہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے، یاد رکھیے جب تک ہمارے دل کے اندر ایسی فیلنگز ہوتی ہیں، ہماری زبان کبھی بھی اچھے الفاظ ادا نہیں کر سکتی. although ہم خوبصورت الفاظ ادا کریں گے، لیکن بہرحال اس کے اندر ٹونٹ آ جائے گا، اس کے اندر زمانی الفاظ آ جائیں گے، اور ایسے میں پھر ہم اپنی طرز عمل سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں گے. اچھا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا چاہیے؟ ہم کس طرح اس کے اپوزٹ ریکوائرڈ ہے نا، لوگوں کو نہ خود اللہ کی راہ سے رکنا ہے، نہ لوگوں کو روکنے کا سبب بننا ہے. تو اس کا مطلب پھر کیا ہونا ہے؟ خود بھی اللہ کی راہ پہ چلنا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ پہ چلانا ہے. کیسے؟ مختصراً جلدی سے بتائیے گا. مثال کے طور پر آپ اپنی کسی فرینڈ کو، کزن کو، اپنی کسی بہن کو، بھاوج کو، نند کو قرآن کلاس کی دعوت دینا چاہتی ہیں. آپ ان کو کیسے کنونس کریں گی کہ وہ یہ کلاس اٹینڈ کریں؟ جی مختصراً پلیز ذرا ایڈ کیجیے گا. سب سے پہلے آپ جیسے آسیہ نے کہا کہ آسان سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کلیہ قاعدہ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتا دیا. پھر یہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث آپ نے پڑھی تھی نا، کہ آسانی کرو، یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو لوگوں کے لیے. تو اس میں آپ فوراً یہ نہیں کہیں گے کہ ڈونٹ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس اینڈ اسٹاپ ڈوئنگ دس. ہاں، آسان دیکھیں، ڈوز ہمیشہ آسان ہوتے ہیں، ڈوز آسان ہوتے ہیں، ڈونٹس مشکل ہوتے ہیں. تو آپ انسان کی سائیکی سمجھتے ہوئے اس کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے کام کو پہلے شروع کرے. اور یہ جیسے جو ٹین ایجرز کا معاملہ ہے خاص طور پر، اس میں یہ صرف آج کے ٹین ایجرز کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ٹین ایج میں بھی یہ مسائل تھے اور ہمارے بزرگوں کے بھی یہی طریقے تھے. اور مطلب لہجہ ہمارا، انداز اور بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کو سمجھانے کا طریقہ، ان کو دین سے جوڑنے کا طریقہ، یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بالکل غلط کر رہا ہے بچہ، بالکل غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تب بھی آپ اس کو اس طرح ڈانٹ کے یا اس طرح سے بات کریں گے تو وہ آئندہ آئے گا ہی نہیں. اور اتنا سخت ہمارا دین نہیں ہے. آپ اس کو بتا سکتے ہیں، اگر جیسے شارٹس کی بات ہو رہی تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں بیٹا آپ کے گھٹنے کور ہونے چاہیے، آپ نے شارٹس پہننی ہے نا، آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑی سی لمبی شارٹس پہنیں گے، گھٹنے آپ کے کور ہونے چاہیے نماز کے دوران، ٹھیک ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ جب بچے کی عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ خود بخود. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اپنے پاس نالج ہو. اگر ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہوگا
تو پھر ہم کیسے بتائیں گے دوسروں کو؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو وہ 2 کتابیں پڑھ لی ہیں، 2 درس سن لیے اور سمجھ لیا کہ بس اب ہم وہی جیسے بھی سدھا کہی تھی کہ دین کو اجارہ داری اپنی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس تو دین تو آسان ہے، ہمارے پاس خود علم کی کمی ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ اپنے علم کا ساتھ ساتھ بڑھائیں. اگر واقعتاً ہم اللہ کی راہ پر خود بھی چلنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی چلانا چاہتے ہیں اور واقعتاً ہم ان کے خیر خواہ ہیں، تو پھر ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا ہوگا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فرائض کیا ہیں اور فرائض کے اندر کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں اور کس طرح کس بندے کو کون سی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی ٹریننگ کا آغاز کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے اپنے اندر خیر خواہی ہوگی تو پھر ہم یہ کام کر سکیں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ خود بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے اور انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، تو ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے. اصل میں جو الفاظ ہیں اضل اعمالهم، اضل جو ہے یہ اس کا معنی ہے اس نے ضائع کر دیا. ٹھیک ہے، اس نے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا. ضلع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہونا. ضلع وہ گمراہ ہوا، اضل یہ متعدی ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے گمراہ کیا. ٹھیک ہے، اس نے گمراہ کیا اعمالہم، اس کے اعمال کو، یعنی اس کے اعمال جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اس نے اپنے اعمال کو گمراہ کر دیا. مطلب کیا ہے اس کا؟ ویسے آپ ویسے پڑھیں گے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو جیسے آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے اعمال کو ضائع کر دیا، اس کے اعمال ضائع کر دیے گئے. تو بیسیکلی ہوا یہ کہ اس نے خود ہی اپنے اعمال کو گمراہ کیا ہوا تھا. وہ ضائع کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کے اعمال گمراہ تھے، ڈائریکشن درست نہیں تھی اس کے اعمال کی. ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی ڈائریکشن درست نہیں ہوتی. مثلا جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جو قریش مکہ تھے تو وہ بہت سارے کام جو تھے وہ خیر کے کام سمجھ کے کرتے تھے. جیسے کعبہ کی تولیت تھی، خانہ کعبہ کی نگہبانی، حاجیوں کی خدمت، پھر مہمان نوازی، پھر اسی طرح صلہ رحمی اور بہت سارے ایسے کام جو عرب میں مذہبی وہ سمجھے جاتے تھے، مذہبی امور سمجھے جاتے تھے یا مکارم اخلاق سمجھے جاتے تھے. سخی ہونا، ٹھیک ہے، بہادر ہونا. تو یہ ساری چیزیں تھیں تو اچھی، لیکن ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے اپنے اعمالوں کو غلط راستے پر ڈالا ہوا تھا. اٹ سیلف اعمال اچھے تھے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے ایمان نہیں تھا، اس کے پیچھے اللہ کی رضا کی موٹیویشن نہیں تھی، تو ایسے اعمال جو ہیں پھر ان کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا. دوسرا اس کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق ہی سلب کر لی کہ ان کی کوششیں اور محنتیں صحیح راستے پر ہوں. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کو بھٹکا دیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے وہ جو مہر ان کے دلوں پہ لگ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کوششیں ہیں اس کی صحیح راستے کی شناخت ان سے سلب کر لی. اب وہ کام تو کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہونا، اس کی ڈائریکشن نہیں غلط. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے کچھ اعمال جو ہیں وہ ہمارے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا؟ ریاکاری، نیت کا خالص نہ ہونا. پھر دنیاوی مفادات کے لیے کوئی نیکی کرنا، یہ بھی اس کو ضائع کر دیتا ہے. پھر نیک نامی کے لیے، شہرت کے لیے، کوئی اور نفع نہیں چاہیے، کوئی مالی فائدہ نہیں چاہیے، کچھ اور نہیں، بس لوگ مجھے نیک سمجھیں.
لوگ میری رسپیکٹ کریں، مجھے اس وجہ سے رسپیکٹ دیں. کسی بھی قسم کا اجر جب لوگوں سے طلب کیا جائے گا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نے روزہ رکھا، نفلی روزہ رکھا مثال کے طور پر، اور روزے میں آپ کے پاس آ گیا فون اور اس پر آپ چغلیاں کر رہے ہیں. آپ نہیں کر رہے، میں مثال کے طور پر کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، کوئی انسان ہے، اس نے روزہ رکھا، روزے میں اس نے چغلیاں کر لی. اب جب جو غیبتیں وہ کر رہا ہے، جو چغلیاں وہ کر رہا ہے، جو جھوٹ وہ بول رہا ہے، جو گاسپس وہ کر رہا ہے، تو اس کا روزہ تو فاسد ہو گیا. اب وہ بھوک پیاس بھی کاٹے گا اور اس کو ثواب بھی نہیں ہوگا. کتنا یہ بڑا نقصان ہم کرتے ہیں رمضان میں بھی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں روزہ صرف پیٹ کا روزہ ہے. روزہ تو آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے نا. تو اب ایک طرف آپ روزے کی مشقت اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف غیبتیں چغلیاں کر کے، جھوٹ بول کے، جھگڑا کر کے اپنے روزے کا ثواب ضائع کرتے. تو نیکی کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پھر نیکیوں کی حفاظت کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن بھی اور حدیث بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز کے بارے میں خبر دوں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی حدیث جو ہے، سنت جو ہے، وہ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، تو ہمارا ایمان اس چیز پہ مکمل نہیں ہوتا. بما نزل علی محمد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی جو سنت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی، اور وہ کیا تھی؟ سنت. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری. اور خاص طور پر یہاں پر جو اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا، دیکھیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات پر بات مکمل ہو رہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. تو یہ کس کے لیے ہے؟ کیونکہ مدینہ میں اس وقت یہود بھی تھے، اور یہود موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھتے تھے. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اور ان میں صحیح العقیدہ لوگ بھی تھے جو ایمان بالغیب رکھتے تھے، آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے، تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ تم اس پر بھی ایمان نہ لاؤ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی بھی شخص چاہے وہ پہلے کسی بھی دین پر تھا تو اس کا جو ہے ایمان اس وقت تک ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا ہی صحیح العقیدہ یہودی ہے، کتنا ہی صحیح العقیدہ عیسائی ہے، وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا، تب تک وہ مسلم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان کر ان پر ایمان نہیں لے کر آتا. کفر عنہم سیئاتہم، اس نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اس نے درست کر دیا ان کا احوال. کفر عنہم سیئاتہم، ان سے دور کر دی ان کی برائیاں. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں ان سے جو گناہ سرزد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان کے حساب سے ساقط کر دیے اور ان گناہوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ ان کے جو عقائد اور خیالات اور اخلاق اور اعمال کی جن بھی خرابیوں میں وہ مبتلا تھے، اللہ نے وہ خرابیاں ان سے دور کر دی. ایک تو یہ کہ جو پہلے کام غلط کر رہے تھے اس پر ان کی پکڑ نہیں، وہ اعمال ان کے
نامہ اعمال میں سے ساقط کر دیے گئے، مٹا دیے گئے، دور کر دیے گئے. دوسرا یہ کہ وہ جن برائیوں میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ برائیاں دور کر دیں. دونوں معنی اس میں آئیں گے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اس کے بھی دو معنی ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پچھلی حالت کو بدل کر ان کو صحیح راستے پہ ڈال دیا. ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اب درست سمت پر چل پڑی. اور دوسرا یہ کہ جو یہ ایک سینیریو تھا، یہ مظلوم تھے مکہ میں، مشرکین کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ حالت بدل کے ان کے حال کی اصلاح کر کے ان کو مدینہ کے اندر جو ہے وہ طاقت، امپاورمنٹ دے دی جتنی بھی تھی اس وقت. بہرحال اب مسلمان ایک الگ جو ہے وہ آئیڈینٹی رکھتے تھے. اب مسلم سوسائٹی جو ہے وہ ایک جب معاہدے ہوئے یہود کے ساتھ اور دیگر جو معاہدے ہوئے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اب جو یہ ایک مسلم ریاست ہے یہ الگ سے ایک جو ہے یہ اپنی آئیڈینٹی رکھتی ہے، ایک مکمل ایک سے کہتے ہیں ایک ریاست بن گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو ایک بے بسی اور کمزوری کی حالت سے نکال کر اب ان کو مضبوط کر دیا. یہاں پر جو نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے، اب آپ دیکھیے ایمان تک کی بات تو سمجھ آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کچھ لے کر آئے اس پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے، ان کے حالات بھی درست اللہ تعالیٰ نے کر بھی دیے، آگے بھی کریں گے. لیکن جو چیز اس کے اندر اور ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل الصالحات، نیک اعمال. عمل صالح جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ابھی ہم نے پیچھے بھی سیکھا کہ کفار کے اعمال کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر درست نیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خلوص نیت. نیک عمل یا عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے؟ جس کے اندر خلوص نیت ہوتی ہے. اب وہ کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی بھی، چاہے وہ آپ کا رزق کمانا ہے، آپ کی جاب ہے. رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے نا، اور اپنے ہاتھ سے رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو یہ کام ہم سب کرتے ہیں. ہم سب کے گھروں میں مرد جو ہیں وہ روز جاب پہ جاتے ہیں، روز اپنی اپنی کاروبار کرتے ہیں، اپنی کام کرتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ رزق حلال کمانے جاتے ہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے وہ اپنی نیت یہ کر لیں کہ میں نے حرام نہیں کمانا. کیوں نہیں کمانا؟ پولیس کے ڈر سے یا قانون کے ڈر سے نہیں، یا لوگوں کی زبانوں کے ڈر سے نہیں، بلکہ اس ڈر سے میں نے حرام کی طرف نہیں جانا اور اللہ کے دیے ہوئے حلال میں راضی رہنا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو. خلوص نیت. آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کسی سے کوئی اچھے طریقے سے بات کریں، آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں. اس سب کے پیچھے کیا کرنا ہے ہم نے؟ خلوص نیت. اللہ کی رضا کے لیے کرنا. جو بھی کرنا ہے، جیسا بھی جتنا بھی کرنا ہے، بس ہم نے اپنی نیت کو خالص کرتے رہنا ہے. میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے کر رہی ہوں. ملتے تو ہیں ہم سب رشتہ داروں کو، لوگوں کی کڑوی کسیلیاں برداشت بھی کرتے ہیں، بازوں کا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہماری نیت نہیں ہوتی پیچھے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ سارے اعمال جو ہے نا وہ دنیا میں تو فائدہ دیتے، آخرت کے لیے جمع نہیں ہوتے. تو کیا کرنا ہے؟ ایک حصہ اس کا کیا عمل صالح کا؟ اپنی نیت کو خالص کرنا. دوسرا حصہ ہے اس کا اتباع سنت. کوئی بھی آپ نیکی کریں، نیکی کا کام کریں. جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. پانی پلانا جنت میں لے جانے والا، یا اس کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو جنت میں لے جانے والے کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. عمرہ کرنے آنے والوں کو سارے سال میں وہ پانی پلاتے تھے، ان کی مہمانداریاں کرتے تھے. جی، اور ایمان نہیں تھا. کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کو اگر ہم بھی کوئی نیکی کرتے ہیں، اپنا شیڈیول بنا لیتے ہیں کہ میں نے جیسے اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ اپنی لیکن وہ سنت کے مطابق سم اپ کر کے لیسن جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہیں. دس از ویری گڈ. من گھڑت طریقہ ہے ماشاءاللہ.
جی اپنی مرضی سے بنائیں گے کوئی، اور یہ لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میم جو سب سے چھوٹی نیکی ہم سمجھتے ہیں اسلام کرنا، اور میم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے موڈ کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، غور سے ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ میں اگر اس کو سلام کروں گا تو یہ کیسے فیل کرے گا، مجھے جواب بھی دے گا یا نہیں. ہم اس چیز کو سوچ کے نا سلام کرنا ان کو چھوڑ دیتے ہیں. خلوص نیت کو اور اتباع سے اپنے چھوٹے بچوں کو سلام کریں، صبح اٹھ کے سلام کریں، سب کو بڑوں چھوٹوں کو عادت بنا لیں. اپنی میڈ آتی ہے اس کے سلام کرنے سے پہلے خود اس کو سلام کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. اچھا جی، کون سی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں؟ کون سی نیکیاں ہم ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں؟ ہم ڈیلی بیسس عمل صالح ڈیلی بیسس پہ ہم کون سے کر سکتے ہیں؟ 1 2 3 کر کے لمبی بات ہے، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 کر کے. جی صدر آپ سے شروع کرتے ہیں. ڈیلی بیس پہ آپ بیمار کی عادت کرنے اگر جا سکتے ہیں. اچھا، اپنے گھر کے لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھر میں ہمارے بچے اور ہسبینڈ اور پھر میڈ، یہ تین جو ہر ایک کے گھر میں نہ بولیں اگر تو ان کے ساتھ ہم اپنا استقامت رکھیں، اخلاق کا وہی لیول رکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. جی گھر والوں ہمارے ساتھ ڈیوٹیز کو صحیح طرح سے پورا کرنا ہے. جو بھی ڈیوٹیز ہمارے ذمہ ہیں اگر صحیح طرح سے پورا کرنا ہے، چاہے وہ کھانا پکانے کی ڈیوٹی ہے، چاہے وہ کوئی اور ہمارے ذمہ کام ہے. اور وعدہ خلافی نہیں کرنا اور جھگڑا نہیں کرنا. اسلام کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز میں فرض اور نوافل کا اہتمام کرنا. گڈ. آپ نے مائک آن کیا؟ ہمت کریں. یہ ہم ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں نا، یہ عمل صالح پہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی. اور اپنے بزرگوں کی ہم جو ہے نا خدمت کر سکتے ہیں، ان کو خوش کر سکتے ہیں کھانا بنا کے، اور بھی مختلف طریقوں سے. اس کے علاوہ اپنے ملازموں کو جو ہے نا ہم خوش کر سکتے ہیں. کبھی تھوڑی سی کوئی ان کی حوصلہ افزائی کر دی، تعریف کر دی، کبھی کوئی ایکسٹرا جو ہے نا ان کو انعام دے دیا کہ ہاں آپ نے اچھا کام کیا ہے، تو اس سے جو ہے نا ان کا بھی خیال اچھا ہوتا ہے کام کا. اگر وہ بیمار ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بٹا دیں، بے شمار قسمیں پانی ڈال سکتے ہیں. یہ ساری حسن اخلاق میں چیزیں آ جاتی ہیں. کھانا کھلا سکتے ہیں. آپ کی نیڈ آتی ہے، آپ ڈیلی بیسس پر اس کو کھانا کھلانے کی ڈیلی بیسس جی جی. رستے میں جاتے ہوئے کوئی کانٹا یا کوئی نظر آتا ہے یا جس سے چلنے میں لوگوں کو مسئلہ آتا ہے، وہ ہٹا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں. یہ بھی نیکی کے کام میں آتا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے، نیکی کے کاموں میں آتا ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے وہ آسان نیکیاں بتائیں جو ہم گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں لیکن ہم کر نہیں رہے. جی جی ام فروا. جی السلام علیکم میم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے سب سے اچھا میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یتیموں کا بہت خیال رکھتی تھی. اگر کوئی آپ کے آس پاس یتیم ہے تو اس کے ساتھ مدد کریں، یعنی کہ اس کو اس کی جس طرح بھی مدد اس کی مدد کریں، تو اس کو کپڑا، جوتا، کھانے کی چیزیں، پیسے، اس طرح کی چیزیں. اچھا بالکل ٹھیک. جی یتیموں کا خیال رکھنا بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ یتیم جو بچے ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے کی اور ان کو پیسوں کی یا ان کو مالی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی اخلاقی تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کے سر پہ کوئی بڑا نہیں ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ تربیت ان کی درست نہیں ہو. تو یہ گڈ ماشاءاللہ. اچھا زینیا نے ہمارے ساتھ شیئر کیا چاشت کے نوافل، بہت آسان اور کتنا بڑا اجر ہے اس کا. 360 جوڑ روز کے جن پر صدقہ واجب ہے، 2 نفل چاشت کے آپ کے وہ صدقہ آپ کی طرف سے ادا کر دیتے. سبحان اللہ، کتنی بڑی نیکی ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہارڈلی 5 منٹ. اگر آپ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں ہارڈلی 5 منٹ. 2 نفل چاشت روٹین بنا لیں. اور اگر آپ 2 نفل اور پڑھتے ہیں چاشت کے، 4 ٹوٹل پڑھتے ہیں، تو وہ 2 نفل آپ کو سارے دن کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. وہ ڈھیر کام آپ کے نمٹ جاتے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر زینیا. جی نور الہدا نے ہم بتایا کہ غیبت سے بچ سکیں، غیبت نہیں کریں، منہ اپنے بند رکھیں ہم، ٹھیک ہے. کم بولیں گے اور کم بولنے کی عادت ڈالیں گے تو غلط باتیں بھی کم نکلیں گی منہ سے. گڈ جزاک اللہ خیر. اور چاشت اور اشراق زینیا ایک ہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اوابین کے نوافل، چاشت اور اشراق، یہ 3 اوقات کار ہیں، اوقات کے نام ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہی اس میں پڑھا ہے. جی نعیمہ. اچھا اس کے بعد بہت آسان ہے، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا. 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا.
10 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں تو جنت میں ایک گھر تعمیر ہو جاتا آپ کا. کتنا ٹائم لگتا ہے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے میں؟ 3 منٹ. آپ 3 منٹ میں جنت میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں. صبح شام کے اذکار آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہیں اور کتنا بڑا اجر ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ صبح پڑھنا, 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ شام پڑھنا. زمین سے آسمان تک کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے, جو صغیرہ گناہ ہم اکٹھے کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے وضو میں اہتمام کرنا, وضو کو اچھے طریقے سے کرنا اور اس کے بعد دعا پڑھنا, وضو کی دعا پڑھنا, یہ ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب بنتا ہے. جیسے جس عضو کو ہم وضو کے دھوتے ہیں تو وہ ہمارے گناہ جو ہیں اس عضو کے جو ہیں وہ جھڑتے جاتے ہیں. اسی طرح ہم جب گھر میں رہتے ہیں مختلف ہمارے معاملات پیش آتے ہیں, جھگڑا ہو جاتا ہے, بچہ بدتمیزی کر جاتا ہے, ہسبینڈ کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے, ساس سسر کے ساتھ کوئی اور ایسے آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, تو جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اپنی چپ رہ جانا, اپنی بات کو چھوڑ دینا, تو یہ کتنا بڑا کام ہے. حالانکہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے, منہ بند رکھنا اپنا, کوئی بڑا ایفرٹ نہیں ہے, کوئی بڑا وہ نہیں ہے, بس منہ بند رکھنا ہے, جھگڑے کو بڑھنے نہیں دینا. تو یہ جنت میں گھر بناتا ہے یہ کام بھی آپ کا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جو ہے وہ ذمہ لیا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے جو دوسروں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ نہیں بولتا. جوکس ایسے یا ایسی چیزیں کہ صرف ہنسانے کے لیے, صرف ایک محفل کا سما پیدا کرنے کے لیے, صرف چٹ چیٹ کرنے کے لیے, صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ صفیں پر کرنا, صفیں بنانا. اب ہم تو مسجد نہیں جاتے لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے. کس طرح بیٹا آپ نے صفیں پر کرنی ہے, کیسے آپ نے بیچ میں خلا نہیں چھوڑنا. اگر آپ خود مسجد جاتی ہیں نماز پڑھنے, جمعہ پڑھنے جاتی ہیں, تو سب سے زیادہ ایشو خواتین کو ہوتا ہے, وہ کبھی بھی جو ہے وہ صف ملانے کے لیے جو ہے نا اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتی, یا یہ کہ وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں یا کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملانا چاہتی. تو یہ جو صفیں پر کرنا ہے یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے آپ لوگوں نے خود ہی بتایا کہ دین کے لیے کام کرنا. اب دین کا کام کیسے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اب اس میں ہمیں اپنی سکلز کو پہچاننا ہے. میرے اندر کس چیز کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے, کس خوبی سے نوازا ہے. آپ اچھا بول سکتے ہیں, آپ اچھا لکھ سکتے ہیں, آپ اچھا پکا سکتے ہیں. آپ ایک گھر میں درس کا اہتمام کر سکتے ہیں. آپ خود درس نہیں دے سکتے لیکن آپ اچھا پکا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پکائیں, آپ لوگوں کو درس کے لیے بلائیں, اور کسی کو آپ کسی مدرس کو بلا لیں, وہ آ کر درس دے دیں, وہ آ کر سکھا دیں. آپ ایسی مہینے میں ایک بار یا 15 دن بعد ایک ایسی مجلس اپنے گھر میں قائم کر سکتے. سبحان اللہ. اور یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 20 25 30 60 لوگ اکٹھے کریں. 2-4 لوگوں کے ساتھ بھی وہ جو سکینت اترنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی, وہ اس محفل پر بھی اترنی ہے جس میں 2 لوگ یا 3 یا 4 یا 5 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے کہا بیمار کی عیادت کرنا, پھر پاک صاف رہنا, پاکی کا خیال رکھنا اپنا. یہ الطہور شطر الایمان, طہارت جو ہے وہ ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا, اپنا گھر صاف. اب دیکھیں ہم سب گھر صفائیاں کرتے ہیں نا, ہم سب گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں, کچن صاف کرتے ہیں, برتن صاف کرتے ہیں, کپڑے اپنے صاف رکھتے ہیں. لیکن کیا کرنا ہے, پیچھے بس ایک نیت خالص کرنی ہے کہ میں یہ جو مشقت اٹھا رہی ہوں اس لیے کہ ٹھیک ہے مجھے گند پسند نہیں لیکن میرے رب کو بھی گند پسند نہیں. سبحان اللہ. تو کتنا آسان ہو جاتا ہے, مشکل نہیں ہے, نیکیاں کرنا مشکل نہیں ہے. پھر ایک اور چیز, خاص اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا, کسی کو فون کرنا. آپ کا دل نہیں کر رہا, آپ کہتے ہیں جی میں پڑھا کے یا جو بھی ہے میرا دماغ تھکا ہوا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اتنے دنوں سے اپنے بھائی کو فون نہیں کیا, اپنی بہن کو فون نہیں کیا, اپنی بھاوج کا حال نند کو نہیں پوچھا.
اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ ان کو ایک فون کر لیں، یہ ملاقات ہو جائے گی نا، اللہ کی رضا کی خاطر ملاقات کی آپ نے۔ ابھی جیسے سدرا نے کہا کہ وہ بھول جاتی ہیں کبھی وہ اپنی فرینڈ کو آڈیو فارورڈ کرنا، تو یہ کیا ہے بیسیکلی، یہ اللہ کی خاطر ایفرٹ ہے نا، کیوں وہ آڈیو فارورڈ کریں، ان کو کوئی فیور تو نہیں چاہیے اپنی فرینڈ سے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کی خاطر ایک ملاقات۔ اب آج کل تو ملاقات بہت آسان ہوگی، پہلے آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، یا چلے آپ کو فون کرنا پڑتا تھا، خط لکھنا پڑتا تھا، اب تو آپ میسج کر دیتے، اس میں بھی ہم سستی کرتے ہیں۔ تو آپ میسج پہ عیادت بھی کر سکتے ہیں، اور عیادت تو خیر جا کے کریں تو زیادہ اچھی بات ہے، تاکہ اس میں آپ فیسیلیٹیٹ کر سکے پیشنٹ کو، اور اس کے پھر سبحان اللہ کسی ٹائم پر پڑھیں گے کہ عیادت کے بھی کیا اصول ہوتے ہیں اور ہم کیسے عیادت کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی صفائی کا خیال رکھنا، جن کے گھروں کے ساتھ مسجدیں ہیں وہ وہاں پر اپنے گھروں میں ایسا ماحول رکھیں کہ ایسی کوئی آواز، کوئی شور، کوئی ایسا ہنگامہ کچھ ایسا نہ ہو جس سے نمازی ڈسٹرب ہوتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح پھر آپ خیال رکھ سکتے ہیں کہ مسجد میں پانی کا انتظام ہے، یعنی بعض اوقات مسجد کی موٹر خراب ہو جاتی ہے، آپ ان کو پانی فراہم کر سکتے ہیں نمازیوں کو وضو کے لیے، بہت سارے کام ہیں۔ آپ ایک دفعہ سوچنا شروع کریں اور آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ سارے دن میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ام فروا کہتی ہیں پڑوسیوں کو کھانا کھلائیں، پڑوسیوں کا حال احوال پتہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے حدیث کے ریفرنس سے بات کیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ہاں کتنی کم ہو گئی ہے، ہم اپنے آس پڑوس کا کوئی حال چال ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے، کون بیمار ہے، کیا ان کا مسئلہ ہے، کیا بات ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمیں، جبکہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں۔ تو شیڈیول کر لیتے نا، ہم شیڈیول کر لیں، ہم 15 دن بعد جو ہے وہ چلے ایک گھر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نہیں ٹائم ہوتا، سارا دن آپ نے بہت سارے کام شروع کیے ہوتے ہیں، آپ نہیں نکل سکتے، چلے 15 دن میں ایک دفعہ ایک طرف چلے گئے، ایک نیبر کے گھر، پھر دوسرے کے ساتھ رابطہ، فون پہ رابطہ کر لیں، میسیجنگ کر لیں، سبحان اللہ۔ تو یہ کام کرنے ضروری ہیں، ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہیں، پھر یہ کرائٹیریا پر ہم پورے اترتے ہیں۔ اور پھر وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، تو پھر قرآن اور حدیث سنت کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو گئی تب جب سنت کے مطابق ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، ذَلِكَ یہ بِأَنَّ بوجہ اس کے کہ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے پیروی کی، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، الباطل باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اتبعوا الحق انہوں نے اتباع کی حق کی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ ایک وہ ہیں جو مال لگا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا آخرت میں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو جتنی کوشش کر سکتے ہیں اپنے تئیں بہترین کوشش کر رہے ہیں، مال نہیں ہے تو جان لگا رہے ہیں، جان نہیں ہے تو پاور آف سپیچ لگا رہے ہیں، پاور آف سپیچ نہیں ہے تو پاور آف پین لگا رہے ہیں، کہیں کہیں کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی برائیاں بھی دور کر دوں گا اور ان کے احوال بھی اچھے کر دوں گا، دنیا میں بھی حیات طیبہ دوں گا، آخرت میں بھی ان کے لیے جنتیں۔ وائی دس ڈفرنس؟ وہ بھی یہی کریں، وہ اس میں کام کریں، یہ بھی یہ کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو کافر ہیں وہ باطل کے راستے پہ چلتے ہیں اور جو مومن ہیں وہ حق کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو پھر اعمال کی قبولیت بوجہ ایمان، اور ایمان کا اعمال کا ریجیکٹ ہو جانا بوجہ کفر، ٹھیک ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں ان کی، یعنی ان کے اعمال اور ان کے افعال کو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر کے بتا دیتے ہیں کہ کون سا فریق جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے۔ ایک فریق باطل، ایک جو فریق ہے وہ باطل کی پیروی کر رہا ہے تو اس کا جو ہے انجام
اس کی صحیح اور اس کا عمل لا حاصل، اور دوسرا فریق جو ہے چونکہ حق کی پیروی کر رہا ہے تو اس کے لیے انعام اور اکرام ہے۔ فَإِذَا پھر جب لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ملو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فَضَرَبَ الرِّقَابَ تو مارنا ہے گردنوں کا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اثخنتموہم خون ریزی کر چکو تم ان کی، فَشُدُّ الْوَثَاقَ تو مضبوط باندھو بندھن، فَإِمَّا مَنًّا تو پھر خواہ تم احسان کرو بعد اس کے، وَإِمَّا فِدَاءً یا پھر تم فدیہ لے لو، حتیٰ یہاں تک کہ تدع الحرب رکھ دے جنگ اوزارہا ہتھیار اپنے، یعنی جنگ ختم ہو جائے اس وقت، ذالکہ یہ، ولو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا، لانتصر منہم البتہ وہ بدلہ لے لیتا ان سے یعنی کافروں سے، ولکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن وہ چاہتا ہے کہ بعض تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں تو ہرگز وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ آیت ہے جو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید میں جنگی حالات کی حکمت عملی کے لیے نازل کی گئی۔ اس سے اچھا اب اس میں جو ہے یہ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جیسے غزوہ بدر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس آیت کے ساتھ جو ہے اس کے بعد جنگ کے جو فردر احکامات آئے تھے وہ سورہ بقرہ اور سورہ حج کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں اور سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں جو احکامات ہیں وہ آئے تھے اس میں۔ اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 اور 69 جو ہے جو غزوہ بدر کے ریفرنس میں نازل ہوئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تو تم لوگ دنیا کا فائدہ چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے ہی نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے، یعنی وہ جو قیدی بنا لیے تھے، یاد ہے آپ کو غزوہ بدر کے واقعات میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ سارے قیدی جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، بلکہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، وہ خود اپنے رشتہ دار کو قتل کرے کافر کو۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ ان کو قیدی بنا لیں، ان کا فدیہ لے لیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے۔ یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی غزوہ بدر سے پہلے یہ احکام آ چکے تھے۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے آیت نمبر 4 پڑھی ہے یہ آ چکے تھے، کیا کہ جب تم کافروں کے ساتھ تمہاری مڈ بھیڑ ہو، آمنا سامنا ہو، تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کفر کا زور توڑنا ہے۔ جب کفر کا زور ٹوٹ جائے اور جنگ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی فیصلہ کن جنگ ہو جائے، مسلمان جیت گئے ہیں، اب تم قیدی بنا سکتے ہو۔ قیدی کیوں بنائے جاتے تھے؟ تاکہ فدیہ لیا جا سکے نا ان کا، یا قیدیوں کے بدلے قیدی چھڑائے جا سکے۔ تو اب تم قیدی بنا سکتے ہو، پھر تم پہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا، تم ان کو ویسے ہی چھوڑ دو، بغیر فدیہ لیے چھوڑ دو، یا پھر تم ان کے لیے فدیہ لے لو۔ لیکن اصل کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کفر کو کچلنا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آئمۃ الکفر کا زور توڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کافر سامنے آئے، جو ہندو سامنے آیا، جو عیسائی سامنے آیا، جو یہودی سامنے آیا، بس آپ چونکہ مسلمان ہیں تو آپ یو آر الاؤڈ کہ آپ اس کو شوٹ کر دیں۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اذا لقیتم الذین، ٹھیک ہے، اذا لقیتم الذین کفروا، جب میدان جنگ میں آ جائیں۔ اور اس میں بھی پھر جنگی جو احکامات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ کیا تھے کہ کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورت کو نہیں کیا جائے گا، بوڑھے کو، بیمار کو، معذور کو نہیں مارا جائے گا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے
چاہے وہ صحت مند مرد ہے، جنگ کے قابل ہے، لیکن اس نے گھر کے دروازے بند کر لیے، اس کو نہیں مارا جائے گا. جو کسی اپنے معبد میں چلا جائے، اپنے مندر میں، اپنے چرچ میں، اس کو نہیں قتل کیا جائے گا. جو تمہارے اوپر ہتھیار نہیں اٹھا رہا تم اس کو قتل نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. اس طرح کی آیات پڑھ کے لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام کوئی بہت ہی خون خرابے والا دین ہے، اور یہ تو کہتا ہے بس جہاں کافر ملے بس ان کو قتل کر دو اور خوب قتل کرو. یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب جنگ ہو تو جنگ میں بزدلی نہیں دکھانی، اور جنگ میں دنیاوی فائدوں کے اوپر نظر نہیں رکھنی کہ زیادہ سے زیادہ ہم قیدی بنا لیں گے تو زیادہ ہمیں مال ملے گا، بلکہ اصل مقصد جو جنگ کا ہے وہ کلمات اللہ بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کفر کا زور ہے، جو ائمۃ الکفر ہے، جو لیڈرشپ ہے، اس کو توڑا جائے. وہ نیٹ ورک توڑے جائیں جو اسلام کے خلاف سازشیں بن رہے ہیں. جو آپ کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے دشمن، اس کے سامنے پیٹھ پھیر کے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. سورہ انفال میں آپ نے اس کی تفصیل پڑھی. تو اصل مقصد کیا ہے کہ جب جنگ میں سامنے آ جائیں تو پھر بزدلی نہیں دکھانی، پھر دنیاوی مال کے اوپر نظر نہیں رکھنی، اور کوئی رحم تمہارے دل میں نہ آئے، کیونکہ یہ انسانوں کا مقابلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے. اس میں بھی آپ یاد رکھیے، اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو کہتا ہے کہ تم مجھے پناہ دے دو، میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، آلدو وہ جنگ کرنے آیا تھا، میدان جنگ میں تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے پناہ دو، یا میں تمہارے دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. بلکہ سورہ توبہ میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اس کو اس کے امن کے مقام تک پہنچا کے آئیں گے آپ اپنی حفاظت میں. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. اور اسٹریٹجیکلی جو ہے دس از جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی مطلب لازم چیز ہے. اگر کسی کوئی اور دین ہو، جیسے عیسائیت ہے یا یہودیت ہے یا کوئی بھی اور دین ہے یا کوئی بھی نان مسلم کنٹری ہے، تو کیا وہ اپنی حفاظت نہیں کریں گے؟ کیا جب ان پر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو وہ اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. اور ہسٹری میں ہم نے دیکھا ایسا نہیں ہے. کتنی صلیبی جنگیں ہوئیں، کتنے کیسے مسلمانوں کو قتل کر کر کے تو ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ چلے ان کی تو خیر جو تھی ہوس ملک گیری کی وہ تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ دشمن پر تو رحم نہیں کرتے. یہاں تو اسلام میں اتنے جنگ میں بھی اتنے رحم دلانا اصول ہیں کہ کہیں پر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں ایسے احکامات ہیں کہ کافروں کا خوب خون ریزی کرو اور خوب جو ہے وہ ان کا جہاں تمہیں نظر آئے تم گھات میں بیٹھو اور پکڑو اور ان کو قتل کرو، تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو آیات کوٹ کرتے ہیں یہی چیزیں آپ کی ینگ جنریشن جن کا انٹریکشن ہوتا ہے نان مسلمز کے ساتھ سوشل میڈیا پر یا یونیورسٹیز کے لیول پر یا وہ دوسرے ممالک میں پڑھنے جاتے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس قرآن کی بیسک نالج ہی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ٹیکنیکل چیزوں کا، تو پھر ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں دین کے متعلق. اور جب ہم ان کو صحیح جواب دے نہیں پاتے تو پھر ان کے وہ شک جو ہیں وہ شبہات جو ہیں وہ پکے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر دوسری بات جو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا. ایک زلزلہ، کوئی وہ پتھروں کی بارش، کوئی آندھی، کوئی سیلاب، پوری کی پوری یہ کفار کو وائپ آؤٹ کر دیتے. تو تمہیں جنگ کے میدان میں لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے. تمہیں بھی تو پتہ چلے نا کہ تمہارے ایمان کا لیول کیا ہے. وہ جیسے ایک اور جگہ آتے ہیں نا، جب یہ جنگ کے احکامات جو آئے دیے گئے تو پھر کیا حالت ہوئی ان کی کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ ان کے جب ان کو جنگ کے احکامات دیے گئے تو ان کی حالت ایسی ہے جیسے ان پر موت چھا گئی ہو، موت کا خوف.
تو ویسے تو وہ کہتے کہ جی مکہ میں تو بہت تھا کہ جی ہم جنگ کریں، اور جب کہا گیا سورہ انفال میں آپ نے تفصیل سے پڑھا، اور جب کہا گیا کہ بدر کے میدان میں جنگ کرو تو کہتے ہیں جی ہمیں اور موقع کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں تھوڑی اور مہلت مل جاتی، آسانی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچویشنز میں کیوں ڈالتے؟ دیکھیں کچھ بھی دین کا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو ہے وہ اس کو ثابت کر کے رکھنا ہے، اس نے پروو ہو کے رہنا ہے، اس نے ہر ایک تک پہنچنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں تھی، نہ کبھی ہوگی. وہ الغنی ہے، اس نے اپنا دین پہنچانا ہے، ثابت کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کوئی اس معاملے کو ناپسند کرے. تو ہم کیوں پھر دین کا کام کریں؟ ہم اس لیے کریں کیونکہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے. ہمیں بھی تو اپنے عمل صالح بڑھانے ہیں نا، ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں جانا ہے نا. تو جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، دین کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف ہماری اپنے لیے ایفرٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بغیر کسی سبب کے بھی کچھ بھی کر سکتے. اسی طرح جو قتال فی سبیل اللہ ہے وہ بھی کیوں ہے؟ تاکہ مومنوں کو بتایا جا سکے کہ ان کے ایمان کا لیول کیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے نیک اعمال کو بڑھا سکیں. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، ان کے اعمال ضائع نہیں جائیں گے. نہ صرف یہ کہ ان کی ایفرٹس جو ہیں وہ ثمرہ لے کر آئیں گی، وہ پھل لے کر آئیں گی، جو ان کے پیچھے لوگ رہ گئے ہیں، مسلمان بچے ہیں، ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا، بلکہ خود بھی بڑے رتبے پائیں گے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ بقرہ میں بھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. یعنی شہداء کا جو مرتبہ ہے، اور ایک شہید کو موت کی لذت کیسی لگتی ہے، ایسی اس کی موت تکلیف دہ نہیں ہوتی. ویسے تو سکرات الموت ہوتی ہیں، ہر ایک میں سکرات الموت ہوتی ہیں، لیکن شہید کو موت میں لذت محسوس ہوتی ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سے جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ واپس دنیا میں آئے سوائے شہید کے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں پھر تیری راہ میں جان قربان کروں، تو پھر مجھے دنیا میں بھیج، میں پھر تیری راہ میں جان قربان کروں. یہ جو لذت ہے اس موت میں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رتبے دیتے ہیں کہ سارے لوگ عالم برزخ میں علیین میں ہیں، جو نیک لوگ ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، رسل ہیں، وہ علیین میں ہیں. لیکن جو شہداء ہیں وہ سبز پرندوں کے کالب میں ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں پھر رہی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جو ہے اس کو موت کی تکلیف ایسے ہوتی ہے جسے اسے کسی چونٹی نے کاٹ لیا، کسی چونٹی نے کاٹ لیا ہو، اتنی صرف تکلیف ہوتی ہے اس کو. بظاہر ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ اس بیچارے کا جو ہے وہ باڈی نہیں مل رہی، اس کا جو ہے وہ کس طرح سے وہ انجرڈ ہے اور کیا ہوا، لیکن وہ جو لذت اور وہ جو تکلیف ہے، وہ تکلیف صرف اتنی ہے کہ جیسے کسی چونٹی نے کاٹ لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ شہید ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اگر وہ قرض دار ہے یا والدین کا نافرمان ہے تو پھر وہ اعراف پہ روک لیا جائے گا. چلے انشاءاللہ العزیز کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. یہاں تک آج کا لیسن اتنا ہی، اور ہم سب امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ابھی ہم نے انلسٹ کیے کچھ کام، تو ہم ڈیلی بیسس پر ان کو کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ شیئر بھی کریں ایک دوسرے سے کہ کس طرح ہم نے کیا کام کیا. جیسے ابھی آپ کی تجوید کی کلاس میں آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ کون کس طرح کس وقت قرآن جو ہے وہ پڑھتا ہے اور کتنا پڑھتا ہے، تو اس سے پھر ایک دوسرے کو موٹیویشن ملتی ہے. تو ہم کچھ دن کا وقت لیتے ہیں بیچ میں اور اس کو شیڈیول کریں، اور پھر ڈیلی بیسس پر ہم نے کیا کیا کام
کیے اور کس طرح ہم اس کے اوپر پرسسٹنٹ رہے، کس طرح ہم نے اس کو استقامت کے ساتھ کیا، چاہے وہ سلام کرنا ہے، چاہے وہ مسکرا کے دیکھنا ہے، چاہے وہ پانی پلانا ہے، چاہے وہ کھانا کھلانا ہے، چاہے وہ عیادت کرنی، چاہے وہ صلہ رحمی، کوئی بھی کام. ٹھیک ہے، کس طرح ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، ہم نے جھگڑا نہیں ہونے دیا، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے غیبت نہیں کی، یہ ساری چیزیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ سننے والوں کو بھی موٹیویشن ملے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.